الدرس الرابع عشر وجوب الزكاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے، جس کے وجوب کے عنوان سے آج کے درس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. آئیے سب سے پہلے زکوٰۃ کے معنی سنتے ہیں. زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں بڑھوتری کے، پاکی اور صفائی کے، اور اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں مخصوص وقت میں مخصوص مال میں سے مخصوص لوگوں کو دینا. مخصوص وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے حولان حول ضروری ہے، اور اسی طریقے سے مخصوص مال یعنی مال اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تب اس میں زکوٰۃ واجب ہے، اور مخصوص لوگوں کو دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں، زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جائے. اب آئیے چند آیتیں سنتے ہیں جس سے زکوٰۃ کے وجوب کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت کریمہ میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے کہ نماز قائم کرو، اس کے بعد زکوٰۃ دو. اس سے زکوٰۃ کے وجوب کا پتہ چلتا ہے. ایک اور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو تم اپنے نفسوں کے لیے خیر بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، تو یہ چیزیں ذخیرے آخرت بن رہی ہیں اس کے لیے. آخرت کے دن جب کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، اس وقت یہ نیک اعمال اس کے کام آئیں گے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھا کام کیا، نماز قائم کیا اور زکوٰۃ دی، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے، اور عمل صالح کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں: نماز اور زکوٰۃ. جبکہ اس کے علاوہ اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا شمار اعمال صالحہ میں ہوتا ہے، جو نیک اعمال میں شمار کیے جاتے ہیں، جیسے حج ہے، رمضان کا روزہ ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے مہمانوں کے حقوق ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو اعمال صالحہ میں آتی ہیں، لیکن نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کر کے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. ایک اور آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، حمایتی ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کی اور مومنہ عورتوں کی شان بیان کی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں. ایک اور آیت کریمہ ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو، شاید تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، تو وہ شخص رحم و کرم کا مستحق ہے. سورہ بقرہ میں فرماتا اللہ تعالیٰ: ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ چند آیتیں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جن کا ذکر ہم نے کیا. آئیے چند احادیث بھی سنتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کا روزہ رکھنا اور اسی طریقے سے حج کرنا۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے اوپر بیعت کی۔ ان 2 حدیثوں سے زکوٰۃ کے وجوب اور اسی طریقے سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، مجھے اس بات کا حکم دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہ لوگوں سے میں قتال کروں، لڑوں، جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے لیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے ان کے مال اور ان کے خون جو ہے محفوظ رہیں گے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اے نبی ان کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالی نے اس کو مال دیا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے مال کو سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا جو اسے ڈسے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت سمجھنے کی اور وقت مقررہ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔